یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل، دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ چینی ڈبل شاہ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کو بڑا پرانا شوق ہے ڈبل شاہ کے ہاتھوں لٹنے کا، ان کے اندر لالچ اتنی ہے، ہر بار اسی طریقے سے لٹتے ہیں اور پھر جب کوئی نیا ڈبل شاہ آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو لٹنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہماری قوم کی نفسیات ہے۔ یہ معاملہ 90s سے شروع ہوا جب کوآپریٹو بینک بنے تھے۔ آپ جب نوجوان نسل کو تو شاید پتہ نہیں ہے، جو ہمارے نسل کے ہیں، مڈ نسل کے ہیں پرانے، ان کو پتہ ہے کہ کوآپریٹو بینک میں کیا ہوا تھا۔ بھاری منافع کا لالچ دیا گیا تھا، گاؤں دیہاتوں میں بھی ان کی برانچیں کھلی تھیں، اس میں 2 سیاسی خاندان اس وقت کے ملوث تھے جو ابھی تک جو ہے چل رہے ہیں، ان کی نسلیں چل رہی ہیں اور وہ حکومت کر رہے ہیں۔ ان کا کہا جاتا تھا کہ اس میں بڑا ہاتھ ہے، تو وہ اس وقت لوگ لٹ گئے اور ان سے بھی زیادہ وہ لوگ لٹے جو وہاں پر بھرتی جب کی جاتی تھی تو ان میں کہا جاتا تھا کہ آپ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ اتنے پیسے لوگوں سے جمع کروائیں، تو لوگ ملازمت کے لیے کیونکہ پیسے اچھے دیتے تھے تو لوگ اپنے رشتہ داروں سے آگے پیچھے سے پیسے جمع کرواتے تھے، اور پھر جب یہ کوآپریٹو بینک بند ہو گئے، لوگوں کا پیسہ لٹ گیا، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے بیچاروں سے لوگوں سے پیسے دے کے جمع کروائے تھے، ان میں سے کچھ نے خودکشیاں کر لیں، کچھ بستر مرگ سے جا لگے، کچھ کو دل کے دورے پڑے، کیونکہ ان کو تو ان لوگوں کے پیسے بھی دینے پڑے جو انہوں نے جمع کروائے تھے، دینے تھے یا دینے پڑے، دے تو نہیں سکتے زیادہ تر لوگ۔ تو بہرحال ہم بات کرتے ہیں چینی ڈبل شاہوں کی۔ جی ہاں، اب یہ واردات اسلام آباد میں ہوئی ہے جی، اور چینیوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورے اس وقت دنیا میں انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ڈبل شاہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کے جو ہے ڈیجیٹلی اکاؤنٹ نمبر چوری کرنا، ان کے پیسے اڑانا، یہ ان کا ایک گروہ بن گئے ہیں چینی بہت سے، جن کا مشغلہ بن گیا ہے۔ تو برما میں بھی خود چین نے آپریشن کیا ہے۔ جی ہاں، برما میں، تھائی لینڈ میں چین نے خود آپریشن کیا ہے اپنے شہریوں کے خلاف، جو چینی باشندوں کو بھی چونا لگا رہے تھے، فراڈ کر کے وہاں پر اپنے انہوں نے کال سینٹر بنائے ہوئے تھے، اور وہاں وہ چینی شہریوں کو بھی چونا لگا رہے تھے، کیونکہ چینی شہریوں کو چونا لگا رہے تھے تو اس لیے چینی حکومت نے وہاں پر کارروائی کی۔ تو پاکستان میں تو اور بھی مسائل پیدا کیے ہوئے چینیوں نے، اس پہ بھی تھوڑی سی ہم بات کر لیں ہم ڈبل شاہوں کی طرف آنے سے پہلے، کہ پاکستان آپ کو پتہ ہے چین میں خواتین کی بہت قلت ہے، 1 چائلڈ پالیسی کی وجہ سے وہ بچے پیدا کرتے رہے لڑکے، اور لڑکیاں ان کے پاس کم ہیں۔ اب لڑکیاں کم ہیں تو وہ باہر سے اسمگل کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، جب سی پیک کے نام پر پاکستان میں آنا شروع ہوئے تو یہاں سے بڑی تعداد میں، خاص طور پر جو مسیح لڑکیاں ہیں جو غریب خاندان ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے عیسائی خاندان، تو وہاں جا کے ان کو لوگوں کو پیسے دیتے تھے کہ ہم آپ کی بچیوں کو لے جائیں گے اور ملازمتیں دیں گے، اور پھر وہاں جا کے چین میں جا کے ظاہر ہے وہ ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بیوی کے طور پر یا اس کے ساتھ رہنے کے اوپر جو ہے مجبور کرتے تھے۔ تو یہ بڑا معاملہ شروع میں چلا تھا۔ بعد میں جو ہے جب بریگیڈیئر ریاض شاہ صاحب جو وزیر داخلہ بنے تھے، انہوں نے اس کا نوٹس لیا، پھر FIA امیگریشن کو ہدایت کی گئی اور انہوں نے اس کو روکنا شروع کیا کہ جو پاکستانی لڑکیاں ان کے ساتھ جا رہی ہوتی تھیں ان کو روک دیتے تھے ملازمت۔ اچھا، اس میں کوئی دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کو چینی سفارتخانہ اتنی آسانی سے ویزا نہیں دیتا، لیکن یہ جو پاکستانی لڑکیاں جو یہ چینی ساتھ اپنے لے کے جا رہے تھے ان کو آسانی سے ویزے مل رہے تھے۔ تو اس پہ میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے اور چینی سفارتخانے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کیونکہ اس طرح کی حرکتوں سے جب یہ خبریں سامنے آتی ہیں تو پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں عوامی سطح پر خراب ہوتے ہیں، ایک برا تاثر جاتا ہے چین کے بارے میں کہ یہ لوگ جو ہے ہماری خواتین کو لے کر جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی جو ہے نا اسلام آباد ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن نے ایک چینی کو پکڑا ہے جو پاکستانی لڑکیوں کو جو ہے ملازمت کے بہانے چین لے جاتا تھا اور وہاں پر ظاہر ہے وہ استحصال ان کا ہوتا تھا۔ تو بہرحال اب آپ واپس آتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ تو یہ چینی ڈبل شاہ 17 پکڑے گئے ہیں جی اسلام آباد سے۔ انہوں نے ڈبل شاہ اس طرح بنے کہ انہوں نے ایک IGIL کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی گوگل پلے پہ، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو لالچ دینا شروع کیا کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں چین کی اور پاکستان کی، اور آپ کا پیسہ جو ہے نا ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو یار ویب سائٹ بھی ہے اسٹاک مارکیٹ میں، وہ بھی دے رہے ہیں، بس وہ لالچ آ گئی جب اتنا منافع دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اگر وہ اتنا ہی منافع کمانے والے ان کے پاس کاروبار ہے، اور دنیا میں خیر کوئی بھی اتنا کاروبار منافع نہیں دے سکتا کہ آپ کو ڈبل پیسہ کر دے 6 مہینے میں یا سال میں، تو یہ انہوں نے لوگوں کو اس طرح گھیرنا شروع کیا۔ پھر جب لوگ ان کے پاس اچھا یہ آن لائن ہی کام کرتے تھے ویب سائٹ کے ذریعے ہی، اس ویب سائٹ کے ذریعے انہوں نے گاہک کرنا شروع کیے۔ اب جب لوگ ان کے پاس آنے لگ گئے تو پھر انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ جی آپ جو ہے ہم آپ کو کمیشن دیں گے، آپ ہمارے پاس اور گاہک لائیں۔ ان کو بھی بھاری کمیشن دیا تو وہ اپنے یاروں دوستوں آگے پیچھے جانے لگے، جی یہاں تو اتنا پیسہ ہے آپ فوراً آپ یہاں پر انویسٹ کریں۔ تو وہ پاکستانی جو ہے بڑی تعداد میں ان کے ہتھے چڑھ گئے، وہ پیسے انویسٹ کرتے رہے۔ شروع میں 3-4 مہینے انہوں نے پرافٹ بھی دیا۔ پرافٹ اس لیے دیکھیں ہر ڈبل شاہ شروع میں پرافٹ دیتا ہے تو جو پرافٹ جس کو ملتا ہے نا وہ جا کے آگے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، رشتہ داروں کو بتاتا ہے یار تم بھی کرو۔ اچھا ہوتا کیا ہے، وہ جو پرافٹ اس کو مل رہا ہوتا ہے نا پھر بالآخر لالچ میں وہ بھی اسی میں دوبارہ لگا دیتا ہے ان کے پاس جا کر، کہ اس کو لگتا ہے کہ اب میں ان کے اوپر بھی پرافٹ کماؤں۔
تو وہ پراہنی ان کے پاس واپس جاتا رہتا ہے اور لوگ بھی انہیں گھیر کے لاتا ہے. تو ان کا طریقہ واردات بھی یہی تھا, لیکن ان کا طریقہ واردات تھوڑا اس لیے مختلف تھا وزیر آباد اور ڈبل شاہ سے کہ انہوں نے یہ سارا کام جو ہے وہ آن لائن کیا, اور پھر یہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھلوائے پاکستانی بینکوں میں. اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. تو ان کہتے تھے کہ ہمارے ان بینکوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے جمع کریں. اب جب آپ بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتے ہیں تو آپ کو تھوڑا تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں یار یہ تو بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو صحیح ہوگا معاملہ. تو اس لیے بھی کچھ لوگ پھنسے. تو بہرحال اب یہ لوگ جو ہے کروڑوں روپے, کم از کم ہو سکتا ہے کروڑوں سے معاملہ بن جائے آگے. تو یہ 17 لوگ چینی پکڑے گئے ہیں. اب پکڑے جانے کے بعد کیا ہوا؟ پکڑے جانے کے بعد جناب ایف آئی اے نے جو ان کو گزشتہ روز جو ہے عدالت میں پیش کیا ریمانڈ کے لیے, تو ان کے جناب نئے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ان کو بڑے وی آئی پی طریقے سے پیش کیا. تو جج جو عدنان شاہ صاحب ہیں انہوں نے اس پہ بھرمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے روز ملزم پیش کرتے ہیں تو ان ملزمان سے تو چلا بھی نہیں جاتا, یعنی ظاہر ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے, یا ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, پرانے ہوتے ہیں, ان کی حالت خراب ہوتی ہے. تو یہ تو آپ نے بڑے وی آئی پی طریقے سے ان کو پیش کیا ہے. تو انہوں نے کہا آپ ان سے کیا انویسٹیگیشن کریں گے؟ اب یہ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں, اب وہی مجرم ہیں اور انہوں نے پاکستانیوں کو چونا لگایا. آپ ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کریں, لیکن ہماری ذہنیت وہ ہے کہ بس وہ غیر ملکی ہے, پھر پیچھے ظاہر ہے سفارتی دباؤ بھی آ جاتا ہے, تو ان کو وی آئی پی طریقے سے. اب ایف آئی اے نے ان کا ریمانڈ مانگا, لیکن جج نے اس بات پہ ریمانڈ نہیں دیا. انہوں نے کہا آپ نے ان کو وی آئی پی طریقے سے پیش کر رہے ہو تو آپ نے ان سے کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے ریمانڈ میں. تو انہوں نے میرے خیال غصے میں یا جس طرح بھی طریقے سے, ایسے انہوں نے غلط کیا, میرے خیال ان کو ریمانڈ دینا چاہیے تھا. تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا. لیکن بہرحال اب ایف آئی اے نے کہا ہے کہ اس کو چیلنج کریں گے اور دوبارہ ریمانڈ کے لیے مانگیں گے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس پہ بھی کچھ ہو سکے گا, کیونکہ ہمارے پر دباؤ آئے گا ظاہر ہے, اور ایف آئی اے کے اوپر دباؤ آئے گا, اور پھر اس کیس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اور یہ کروڑوں روپے جو پاکستانیوں کو چونا لگایا ہے, میں کروڑوں کہہ رہا ہوں, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ اس کروڑوں سے بھی آگے جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک کروڑوں کا معاملہ ہے, تو اس لیے جو ہے میں کروڑوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو اب بہرحال یہ جو ہے جناب علی چینی جو فراڈی ہیں, جو ڈبل شاہ ہیں, یہ اب ایف آئی کی تعویل میں تو ہیں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جلد ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی اور یہ نکل جائیں گی. کہ پاکستان میں اسی طرح یہ قانون جو ہے وہ موم کی ناک ہے, اور اس میں غیر ملکی اور چینی ہوں خاص طور پر, تو کہاں ان کو کون پکڑے گا؟ کسی نہ کسی طرح وہ جو ہے وہ قانون کو دھوکہ دے کر نکل جائیں گے, اور وہ یہ قانون کو دھوکہ قانون والے جو ہیں ایف آئی اے والے ہیں, یا جو دیگر معاملات ہیں ان کی مدد سے ہی کریں گے. تو آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.